لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ مسجد کا کام ہے، حالانکہ دور نبوت میں منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ دور نبوت میں منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ مسجد کا عمل صرف نماز نہیں تھا، بلکہ نماز مسجد کے ان کا ایسا عمل تھا کہ ایمان اور علم کے حلقوں کے ہوتے ہوتے اس درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ صحابہ مسجد میں اتنا رہتے تھے کہ صحابہ گوشت کھا رہے تھے، اس درمیان نماز کھڑی ہو گئی، اس درمیان نماز کھڑی ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ کنکر بچھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ہم نے ان کنکروں پر اپنے ہاتھ پھیر کر ہاتھوں کو صاف کر لیا اور نماز کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اتنا ہی کیا کہ زمین پر کنکر بچھے ہوئے تھے، اس پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھ گوشت کی چکنائی سے صاف کر لیے اور نماز کھڑی ہو گئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمایا کہ اب نماز پڑھ لو۔ ایسا نہیں تھا کہ نماز کے وقت مجمع مسجد میں آئے گا، بلکہ مسجد کے اندر ایمان اور علم کے حلقے چلتے رہتے تھے، اسی درمیان نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی نماز میں کمال کے پیدا ہونے کی، کہ جتنے اعمال نماز میں کمال پیدا کرنے والے ہیں، علم اور ایمان اور فضائل کے مذاکرے، وہ سارے اعمال مسجد میں ہو رہے ہوتے تھے۔ ان اعمال کو کرتے ہوئے نماز ادا کی جاتی تھی، ان اعمال کو کرتے ہوئے نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو میں نے بات عرض کی ہے کہ ہم اپنی مساجد کو صحابہ کرام کے معمول پر لاویں اور اپنی مساجد کو مسجد نبوی کا معمول پر لاویں، جس کا سب سے بنیادی عمل وہ مسجد میں ایمان کے حلقے ہیں۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ دعوت دے کر ایک ایک ایمان والے کو اعمال مسجد سے جوڑا جائے، اس لیے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ یہ ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام مسجد ہے۔ قرآن کے حلقے مسجد میں لگائے جاتے تھے، ایمان اور علم کے حلقے مسجد میں لگائے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، مسجد میں مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، آپ قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ آپ قرآن کے حلقے میں بیٹھے، فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ نکلے مسجد میں، صحابہ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تمہارے آج مسجد میں یہ حلقہ لگا کر بیٹھنے کی وجہ سے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا جو آج تمہارے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ میں عرض کر رہا کہ مسجد کا عمل صرف نماز نہیں بلکہ علم کے حلقے مسجد کا عمل تھا۔ علم کے حلقے یہ مسجد کا عمل تھا، یعنی تعلیم کے حلقے یہ بھی مسجد کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے، حلقہ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے تذکرے کر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو اللہ رب العزت تمہارے اس عمل سے اتنے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں تمہارے اس عمل پر، کیونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا جو دنیا میں فساد کریں اور خون بہاویں؟ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرشتوں کو اشکال یہ تھا کہ یہ دنیا میں فساد کریں گے اور تیری عبادت اور تیری عظمت کے لیے تو ہم کافی ہیں، تیری تعظیم کے لیے ہم کافی ہیں، اور تیری تسبیح تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، تم کہتے تھے کہ دنیا میں فساد کریں گے،
یہ دیکھو یہ حلقے لگا کر میرے تذکرے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں جو حلقہ لگایا جاتا ہے فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ اب بڑی تیزی کے ساتھ کام نظم بنتا جا رہا ہے، کام نظم بنتا جا رہا، اس لیے عرض کر رہا کہ کام تنظیم نہیں ہے، کام تنظیم نہیں ہے، بلکہ صبح سے شام تک ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے اس لیے وقت کا مطالبہ کرو تاکہ اعمال مسجد سے اس کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو۔ اصل کام یہ تھا، اس لیے مستقل طور پر اس کی فکر کی جاتی تھی کہ آیا اعمال مسجد میں کمی تو نہیں آ گئی۔ ہر وقت اس بات کا فکر رہتا تھا کہ اعمال مسجد میں کمی تو نہیں آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملک شام، جاتے ہی پوچھا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ابن معاویہ کندی نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا ابن معاویہ کندی سے کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو ایسا ہے، ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہوگا، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہوگا، اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی دوست یا کوئی جان پہچان والا آدمی مسجد میں ہوتا ہوگا تو یہ اس سے بیٹھ کر باتیں کرتا ہوگا، اور اگر دیکھے گا مسجد میں کہ کوئی اس کی قوم کا یا اس کے خاندان کا یا اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کی جان پہچان کا آدمی نہیں ہے تو وہ مسجد سے ایسا بدک کر بھاگتا ہوگا جیسا اونٹ بدک جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا ابن معاویہ کندی سے۔ ابن معاویہ کندی نے کہا، مومنین جو آپ سوچ رہے ہیں بات یہ نہیں ہے، ہماری مسجدیں اعمال سے آباد رہتی ہیں اور ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں۔ ایک حلقے میں تو آنے والوں کو بٹھا کر دین کی بات ان کو سمجھائی جاتی ہے، حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں، جنت و دوزخ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی مادی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کے مقابلے میں غیب سے مسائل کے حل کا یقین دلایا جاتا ہے، اور ایک طرف قرآن کا حلقہ لگا رہتا ہے جس میں لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ یہ ہے اصل میں یہ مستقل کام تھا، کیونکہ امت کے دین کا، امت کی دینی سطح اس وقت تک معلوم نہ ہوگی جب تک اعمال مسجد کو نہ دیکھا جاوے، کیونکہ امت کی دینی سطح مسجد کے اعمال سے معلوم ہوگی۔ اللہ کا تعلق اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ کے گھر سے تعلق ہوگا۔ میں نے ایک بات دوستو اس لیے عرض کی ہے کہ آپ جس حضرت آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنی مساجد کو مسجد نبی کے معمول پر لانا ہے، کیونکہ باہر کی ملاقاتوں کا مقصد یہ ہے کہ مادی نقشوں سے ان کو نکالو، تاکہ ان مادی نقشوں میں، ان باہر کے مادی نقشوں میں، مادی نقشوں کا مطلب یہ ہے تجارت میں، زراعت میں، حکومت میں، ملازمت میں یا زمین آسمان کے ظاہری نظام میں کوئی بھی تبدیلی آوے اور کوئی رکاوٹ پیش آوے تو یہ اپنی مادی شکلوں سے اس کا علاج اور مقابلہ نہ کریں۔ اس وقت ساری دنیا میں امت کو جو مسائل کا حل سمجھا رہی ہے امت کو، وہ مادی شکلوں میں دنیا کے نظام میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے اس رکاوٹ کو اسباب سے دور کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس پریشانی کا کہ دور کرنے کا یہ سبب ہے، یعنی گویا مسجد کے باہر کے جتنے بھی نقشے ہیں ان سارے نقشوں کے مسائل مسجد کے باہر کے نقشوں پر تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ مسجد سے مسائل کے حل کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ہماری گشت کا مقصد یہ ہے کہ امت کو مادی شکلوں سے نکالو اور یہ سمجھاؤ کہ مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ہے، اور اعمال مسجد میں، اعمال مسجد کے ذریعے امت کو اس پر لانا ہے کہ امت اپنے مسائل کے حل کے لیے بجائے اسباب کی طرف جانے کے اعمال کی طرف آوے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
صحابہ کے زمانے میں کوئی بات پیش آتی تھی تو صحابہ اس سے بچنے کے لیے اور اس سے مقابلے کے لیے کسی مادی شکل کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ اعمال مسیح کی طرف آتے تھے. ایک ایسی آگ نکلی مدینہ منورہ میں جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے معلوم ہوا کہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا ہے، حضرت عمر سیدھے مسجد میں پہنچے. وہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اس کو پہاڑ میں داخل کرو. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کہ غار کے اندر جیسے بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے چرواہا، بکریوں کو جو چرواہا سمیٹ لیتا ہے، ایسے سمیٹ کر لے گئے آگ کو. حضرت فرماتے ہیں کہ میں آگ آگے تھی، ذمہ داری اس کو گھیرے ہوئے تھے اور میں ذمہ داری کی پیچھے چل رہا تھا کہ دیکھنا ہے کہ اس آگ کو کہاں تک داخل کر کے آتے ہیں. تو پہاڑ کی کوہ میں اندر چلے گئے، پہاڑ کی کوہ میں اندر چلے گئے تمہر پیچھے کہ وہ تمہیں دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو وہاں داخل کر کے آئے جہاں سے نکلی تھی. اس زمانے میں امت کو اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے ہے. امامہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقروض ہو گئے کہ قرض کی ادائیگی سے عاجز آ گئے. آ کر مسجد میں بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ ابو امامہ اس وقت کیوں ہو مسجد میں؟ اس سوال کا مقصد اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ مسجد میں صرف نماز کے لیے آنا نہیں ہے بلکہ ہر مسئلے کے لیے مسیح کی طرف چل کر آؤ، کیونکہ مسیح کی طرف آنا یہ اللہ کے دربار میں لا کر مسئلے کو پیش کرنا ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت فرماتے تھے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو اپنے مسئلے کے حل کے لیے مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اپنے مسائل کے لیے فرماتے تھے کہ پھر یہ مخلوق کی خوشامد کرے گا. اس کی مثال دے کر فرماتے تھے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، حکام کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، سنو غور سے، تو یہ مسلمان حکام کے خلاف احتجاج کریں گے، حکام کے خلاف احتجاج کریں گے. فلاں مسئلہ پیش آ گیا، فلاں قانون آ گیا مسلمان کے خلاف، کیونکہ جو قوانین مسلمان کے خلاف ہوتے ہیں ان قوانین کے آنے کا ظاہری سبب تو حکام بنتے ہیں، اور بنیادی سبب وہ مسلمان کی اپنی بے دینی ہوتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کی طرف آ کر ان مسائل کو حل کروائیں، وہ احتجاج کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں. تو سمجھتے تھے کہ یہ احتجاج کرتے ہیں اس طرح کہ بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھیوں پر جا کر دھرنا دیتے ہیں. یہ حضرت کی بات ہے. فرماتے تھے کہ بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھیوں پر دھرنا دیتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ پورا کرو. حضرت فرماتے تھے کہ وہ سارے وزراء وہ تو اندر کھانے کھاتے ہیں اور راحت و آرام میں رہتے ہیں، اور باہر مسلمان ذلت کے ساتھ بھوک کے ساتھ اپنے مسائل کو لے کر پڑا ہوا ہے. مطلب کہ ایمان نہیں ہے اس لیے حرکت کر رہا ہے. اگر ایمان ہوتا تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جاتا، روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جاتا کہ اے اللہ میں بھوک اور پیاس کے ساتھ تیرے لیے روزہ رکھ کر تیرے گھر پہ آ کر پڑا ہوا ہوں، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے. فرماتے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں آ کے پڑ جاتا. ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے یعنی اعدائے دین سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے مسلمان کوشش میں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مساجد سے اس طرح مسائل کو حل کرایا جاتا تھا، مساجد سے مسائل کو حل کرایا جاتا تھا.
ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر پڑ گئے. آپ نے پوچھا مسجد میں کیوں ہو اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا. آپ نے فرمایا اے ابو امامہ کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو تم پر اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا ہو جائے. کتنا؟ یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال اپنے باغ کی ساری آمدنی وہ قرض میں ادا کرتا رہوں, اپنے گھر ایک کھجور لے کر نہ جاؤں, تبھی میرا قرضہ ادا نہ ہو. آپ نے فرمایا, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کیا تم نے پھل توڑ لیا؟ کہ ہاں. کہ چلو باغ میں. آپ تشریف لے گئے باغ میں. فرمایا کہ جتنوں کا بھی کہ تمہارے ذمہ جتنوں کا بھی حق ہے سب کو بلا لو. سارے آ گئے. فرمایا کہ جس کا جتنا حق ہے وہ اس میں سے لے جائے. صحابی فرماتے ہیں سارا قرضہ ادا ہو گیا, سارا قرضہ ادا ہو گیا. اور کھجوروں کے ڈھیر میں نے دیکھے تو مجھے کسی ڈھیر سے کوئی کھجور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے. سارا قرضہ ادا ہو گیا اور مجھے کھجور کے ڈھیروں میں کوئی ایک کھجور کم نظر نہیں آتی تھی کہ کوئی ایک کھجور بھی کم ہوئی ہے. میں اس لیے دوستو عرض کر رہا کہ امت کے مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے تھا. یہ وجہ تھی کہ یقین شکلوں سے اسباب سے اعمال کی طرف پھر رہا تھا. رہے وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے. حضرت فرماتے تھے یہ تو انسان کا خیال ہے کہ فلاں نظام ہمارے بس سے باہر ہے, بارش ہم کروا نہیں سکتے اور بارش ہم رکوا نہیں سکتے. کہ نہیں, کیسے نہیں روکوا سکتے اور کیسے بارش نہیں کروا سکتے؟ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ بارشیں رکتی تو صحابہ مسجد میں آ کر کہتے کہ بارش بند ہو گئی ہے, اللہ سے بارش برسوا دیجیے. اور بارش زیادہ ہو گئی ہے, سیلاب آ گیا ہے, بارش بند کرا دیجیے. کہ اس طرح مسجد سے آ کر بارشوں کا برسوانا رکوانا اتنا آسان کام تھا. ساری بات اسی لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا کہ ہمارے گشت کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کو ہمارے مسجد سے جوڑنا ہے, کیونکہ تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے. تربیت اور تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ ہر امتی مسجد کو وقت دے, ہر امتی مسجد کو وقت دے.